دوستو، آپ تمام کو میرا سلام پہنچے۔ پچھلے ولاگ میں جو میں نے گرو تیغ بہادر کے حوالے سے تاریخ کی دستیاب معلومات کے تحت پیش کیا تو میرے بہت سے کرم فرما اور مہربان سکھ دوستوں نے مجھے آڑے ہاتھوں لیا۔ کسی نے میری گفتگو کو گستاخی سے تشبیہ دی اور کسی نے مجھے کافر قرار دیا اور کسی نے سازش۔ لیکن میرا حال تو داغ کے اس شیر کی طرح تھا، ہوئے مغرور وہ جب میرے بے اثر دیکھی، کسی کا اس طرح یا رب نہ دنیا میں بھرم نکلے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں اپنی دانست میں کسی کی دل آزاری یا خصوصاً مذہبی ہستیوں کی توہین کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میں نے جو کچھ مطالعہ کیا اس کو ہی پیش کیا۔ البتہ وہ عظیم ہستیاں تھیں جنہوں نے انسانیت کی فلاح اور بہبود اور زنجیروں سے جو صدیوں سے ان کو پہنائی گئی تھی، اس کے چھٹکارے کے لیے، ان کو زنجیروں کو توڑنے کے لیے جانوں کے نذرانے پیش کیے اور ہر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہا۔ بہرحال تاریخ کے دستیاب معلومات کے تحت آج گرو گوبند سنگھ جی پر ہم گفتگو کریں گے۔ جس طرح سابقہ ولاگ میں نے ذکر کیا تھا، گرو گوبند سنگھ نے تحریک کا آغاز کرنے سے پہلے درگا دیوی کی آشیرواد کے لیے کا انتظام کیا تھا۔ یہ میری بات نہیں، یہ کچھ روایات ہے۔ اس روایت کے تحت کہا جاتا ہے کہ گرو گوبند سنگھ جی نے، جو سکھوں کے 10ویں گرو ہیں، نے تحریک کا آغاز کرنے سے پہلے درگا دیوی ماتا کے نام پر جلا ہوا نذرانہ پیش کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے آنند پور سے 6 کوس دور پہاڑی کے چوٹی پر ایک الاؤ تیار کیا اور اسے مہینوں روشن رکھا۔ اس قربان گاہ پر سینکڑوں من گھی، شکر، شیرہ جات خرچ کیے گئے، جس الاؤ کو صبح شام بجھنے نہ دیا گیا۔ گرو گوبند سنگھ جی ایک ہولناک رسم ادا کرنے کی تیاری مکمل کر چکے تھے کہ اچانک اس روایت کے مطابق ایک خوفناک دیوی کا اس کا ظہور ہوا اور وہ اپنے پجاری کے سامنے ظاہر ہو کر گرو کی حیرت کا سامان بن گئی۔ گرو اس خوفناک منظر دیکھ کر کچھ دیر کے لیے حیرت میں گم ہو گئے، تاہم انہوں نے خراج عقیدت کے طور پر اپنی تلوار دیوی کو پیش کی۔ دیوی نے تلوار کے دستے پر نشان لگایا اور پھر غائب ہو گئی۔ اسے گرو نے مبارک شگون تصور کیا اور اعلان کر دیا کہ گرو سے وابستہ چیلے اس ملک کو فتح کر کے اس علاقے کے مالک بن جائیں گے۔ گرو گوبند سنگھ نے دیوی کے خوف سے یا کسی اور وجہ سے جو رسم ادھوری چھوڑی تھی، اس وجہ سے وہ مشن نامکمل تھا تو اس میں خلل پیدا ہو گیا تھا۔ اس لیے انہوں نے اپنے 4 بیٹے، جن کا نام زوجر سنگھ، اجیت سنگھ، فتح سنگھ اور زور آور سنگھ ہے، ان میں سے کسی ایک کی قربانی دینے کے لیے انہوں نے اپنی والدہ محترمہ گجری صاحبہ کو بلوایا اور کہا کہ وہ ان میں سے ایک بیٹے کی قربانی کے لیے کا انتخاب کرے۔ لیکن ماتا گجری نے ممتا کی محبت کی وجہ سے صاف انکار کر دیا۔ یہ سن کر برہمن پنڈت نے کہا، اگر بیٹے تیار نہیں تو اس کے بدلے کسی ایک چیلے کا سر پیش کر دیا جائے۔ یہ سن کر 5 چیلے آگے بڑھے اور گرو کے لیے اپنی جان کے نذرانے پیش کرنا کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا۔ اس پر فوراً ان کے ایک چیلے کا سر کاٹ دیا گیا اور اس کا سر جلتی ہوئی آگ میں پھینک دیا گیا۔ اب یہ رسم مکمل طور پر پوری ہو چکی تھی۔ اس روایت میں درج ہے کہ دیوی مسلح حالت میں نمودار ہوئی اور کہا، جاؤ، تمہارا مذہب دنیا میں خوشحال ہوگا، اور اس رسم کو آج بھی سکھ پہل کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس کے بعد گرو گوبند سنگھ نے ایک برتن میں پانی انڈیلا، اس میں خاص شکر ملا کر 2 دھاری خنجر یا قربانی کی تلوار سے اس کو ہلایا، اس کو دیوی کے سپرد کیا کہ وہ اس کو چھو کر مقدس بنا دے۔ جس وقت وہ یہ رسم ادا کر رہے تھے، حسن اتفاق سے گرو گوبند سنگھ جی کی بیوی اپنے ہاتھ میں 5 اقسام کی مٹھائی اٹھائے پاس سے گزری تو اس کو مبارک شگون سمجھ کر مبارکباد دی گئی۔ گرو نے 4 اشعار پڑھے اور بچ جانے والے 4 چیلوں اور ایک دوسرے وفادار چیلوں کو تھوڑا سا شربت پلایا، کچھ حصہ ان کے سروں پر انڈیل دیا اور زور سے کہا، پکارا، کہو واہ گرو کی کا خالصہ، واہ گرو کی فتح۔ اس کے بعد وفادار چیلوں کی سنگھ یا شیروں کے طور پر تعریف کی گئی، انہیں خالصہ قرار دیا گیا۔ یوں اس وقت سے گرو کے چیلوں کو
संग या जंग के सूरमा करार दिया गया। उसके साथ ये भी ऐलान किया, जहाँ कहीं 5 सिख इकट्ठे हों उन्हें समझना चाहिए गुरु बजाते खुद उनके दरमियान मौजूद है। इसके साथ 5 चीज़ों को हर खालसा के लिए ज़रूरी करार दिया गया। इनमें से कंघी, कड़ा, कच्छा, केस और करपान, जो भी इनके बगैर होगा उन्हें सच्चा चेला नहीं समझा जाएगा। उन्होंने कहा कि तमाम इंसानों को बगैर ज़ात व पात, कौम और नस्ल के सभी को यकसा करार दिया। उन्होंने सिखों को पैगाम दिया, हर घर में जिसमें वो 5-4 मर्द रहते हैं उनमें वो 2 आदमी इस मिशन के लिए अपने आप को वक्फ कर दें। इस तरह कम ही अरसे में 80,000 सिख गुरुओं के हुक्म पर तामील में मखवाल में जमा हुए। तो गुरु ने एक तराई कुर्सी थी, उस पर बैठकर एक फसीह और बलीग खुताब किया। खुदा की तारीफ़ और मदह बयान करने के बाद अपने मकसद का ऐलान किया और बावर किया कि उन्हें खुदा ने एक पैगाम रसां और नानक की रूह की वारस की हैसियत से भेजा है। सब सिखों को एक मुश्तरका भाईचारे में मुत्तहिद करने के लिए भेजा है। उन्होंने कहा, तुम्हारे अंदर कोई इम्तियाज़ मौजूद नहीं है। हिंदुओं के चारों तबकात, जिनमें ब्राह्मण, कश्तरी और शूदर वगैरह शामिल हैं, उनको एक हो जाना चाहिए। ज़ात पात को फरामोश कर देना चाहिए, बुतों को तबाह कर देना चाहिए, ब्राह्मणों के धागे तोड़ देने चाहिए, खुद साख्ता दरवेशों की कब्रों को तबाह कर देना चाहिए। इसी तरह और बहुत सी बातें की। और उन्होंने कहा, सतगुरु की पायल में निजात के जिस रास्ते की इब्तिदा की है वो खालसा की खासियत और तकद्दुस का सच्चा अकीदा है। उस वक्त गोबिंद सिंह साहिब ने अपने बालों की गांठ केस की शक्ल में जो बालों को बांधते हैं वो बजाते खुद को या काफ से शुरू होने वाले 5 अशिया के मुतालिक अपने अहकामात की मिसाल दी, उनको डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाया। और उन्होंने अपने नाम के साथ सिंह रखा और अपने चेलों के नाम के साथ सिख से सिंह में तब्दील किया। इस अमल से सिखों को अपने रुतबे को बुलंदतर समझने की सोच दी थी, जो इससे पहले हिंदुओं की अस्करी राजपूत नस्ल ने इख्तियार कर रखी थी। सिखों के सामने दुनियावी शान व शौकत की तरक्की के रास्ते खोल दिए। इससे एक नुकसान यह भी हुआ कि सिखों को दी जाने वाली बराबरी की वजह से चंद ब्राह्मण और कश्तरी नाराज़ होकर गुरु से छोड़कर चले गए। लेकिन गुरु गोबिंद सिंह जी उनको मालूम था कि उनकी असल ताकत हिंदुओं के निचले तबकात पर मुश्तमिल है। वो तेज़ी से उसके झंडे के तले जमा होते गए और पायल की तालीम हासिल की। इन सबको मुक़द्दस तालाब में स्नान करने और अमृतसर में मुक़द्दस गुरुद्वारे में जमा होकर इबादत करने और नानक की ग्रंथ सुनने की इजाज़त दी गई और हदायत की गई। उन्होंने चेलों को खालसा का नाम दिया और तकाजा किया वो पैदाइश से ही अपने आप को फौलाद या किसी चीज़ से अपने आप को आर्म करें, मुसल्ला रखें और कड़ा पहने, अपने बालों को बढ़ने दें, नीला लिबास पहने, सुर्ख लिबास बिल्कुल नहीं पहना, तंबाकू खाने पीने से उनको बाज रखने के लिए कहा, गज़ा और यानी शराब वगैरह से मुतालिक तमाम ममानतों को ख़त्म कर दिया। तलकीन भी की कि एक दूसरे को सलाम करते हुए यही कहें, वाह गुरु की खालसा, वाह गुरु की फतह। इन तमाम इक़दामात ने गुरु गोबिंद सिंह जी ने एक मुकम्मल तौर पर एक अलहदा कौमियत का तस्वर पेश कर दिया था। इसके बाद गुरु गोबिंद सिंह जी की पूजा शुरू हो गई। उनके पैरोकार उसकी एक देवता की तरह परस्तश करने लगे। उन्होंने अस्करी तरक्की के लिए पैरोकारों को दस्तों और जत्थों की शक्ल में मुनज़्ज़म किया। उन्होंने सतलज और जमुना के दरमियानी इलाके के किले तामीर करने के अलावा बैरूनी हमलों से महफूज करने के लिए फौजियाँ चौकियाँ भी कायम की। उन्होंने पहाड़ी राजों से इख्तलाफात की वजह से उन पर चढ़ाई करके शिकस्त दी। मैदानी जंग में बहादुरी और अस्करी महारत के जोहर दिखाए। इससे मालूम होता है कि उनमें मजहबी गुरु होने के अलावा फ़ौजी कमांडर की खसूसियात बदरजा उतम बयकफ़क्त मौजूद थी। उन्होंने अपने हाथों से राजा हरिचंद को हलाक किया। उन्होंने कहलोर के राजा भीमचंद से इल्हाक किया, जिसने मुग़ल हुकूमत को महसूलात देने से इनकार कर दिया था। और राजा भीमचंद के इस जुर्रतमंद इक़दाम से दूसरे सरदारों को भी हौसला मिला था। उन्होंने भी गुरु गोबिंद सिंह जी की हमायत का ऐलान कर दिया। इब्तदा में गुरु के फ़ौजी मोर्चों पर मुग़ल हुकूमत के कुछ सिपाहियों ने हमला किया, लेकिन उन्हें न सिर्फ शिकस्त हुई बल्कि गुरु ने चारों तरफ के इलाके को मुतई कर लिया।
کچھ اجے گرو کی بڑھتے ہوئے کچھ راجے جو تھے وہ اجے گرو کی بڑھتی ہوئی عسکری طاقت سے خائف تھے، خوف زدہ ہو چکے تھے۔ انہوں نے بادشاہ اورنگزیب سے درخواست کی کہ وہ گرو کے خلاف کارروائی کرے۔ اس پر اورنگزیب نے حاکم لاہور زبردست خان اور حاکم سرہند شمس الدین کو حکم دیا کہ وہ گرو کے خلاف پیش قدمی کریں، لیکن اس مارکے میں گرو کو شاہی فوج کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا اور وہ مکھوال کے قلعے میں محصور ہو گئے۔ ان کے دونوں بیٹے زور آور سنگھ اور فتح سنگھ اپنی دادی ماتا گجری کے ساتھ سرہند کے ایک طرف روپوش ہو گئے، جہاں انہوں نے اپنے آپ کو ہندو چیلے کے مکان میں چھپا لیا۔ سرہند کے صوبیدار وزیر خان کے دیوان کلجاس نے انہیں حراست میں لے کر وزیر خان کے سامنے پیش کر دیا۔ چونکہ وہاں وزیر خان بظاہر ان کو قتل کرنے کے موڈ میں نہیں تھا، لیکن دیوان نے تہیہ کر رکھا تھا کہ کسی طرح بھی گرو گوبند سنگھ جی کے بچوں کو اور بیوی کو اور اہل خانہ کو قتل کر دے۔ اس لیے وزیر خان کو راضی کرنے کے لیے اس نے دلائل دیے، جسے وزیر خان نے ابتداً تو رد کر دیا، لیکن ایک دن گرو جی کے دونوں بیٹے حاکم سرہند وزیر خان کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کی شاندار وضاحت دیکھ کر وزیر خان متاثر ہوا اور بڑے مہربان لہجے میں کہا، لڑکو اگر ہم تمہیں آزاد کر دیں گے تم کیا کرو گے؟ تو لڑکوں نے جواب دیا، اگر ہم آزاد ہو کر سکھوں کو جمع کریں گے، انہیں جنگی ہتھیار مہیا کریں گے اور تمہارے ساتھ جنگ کریں گے۔ حاکم جو تھا سرہند وزیر خان نے پھر حجت کے لیے کہا، اگر تمہیں اس جنگ میں شکست ہو گئی تو پھر کیا کرو گے؟ تو انہوں نے پھر بے باکانہ اور دلیری سے بغیر لگی لپٹی کہہ دیا، ہم دوبارہ اپنی فوج جمع کریں گے، خود مر جائیں گے یا تمہیں ہلاک کر دیں گے۔ حاکم وزیر خان کو یہ جملے تیر کی طرح دل اور دماغ میں پیوست ہو گئے۔ وہ غصے میں آ گیا اور دیوان کلجاس کو کہا، ان لڑکوں کو میرے سامنے سے ہٹا دیں۔ چنانچہ دیوان کلجاس تو اس موقع کی تلاش میں تھا، اس نے لڑکوں کو قتل کر دیا، انہیں دفن کر کے اس پر دیوار چن دی۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ ان بچوں کو زندہ زمین میں دفن کر کے اوپر سے دیوار کو چن دیا گیا۔ بچوں کی دادی ماتا گجری ان بچوں کی المناک موت سے اپنے ہوش کھو بیٹھی اور اسی غم میں ان کی وفات ہوئی۔ دوسری طرف گرو گوبند سنگھ جی، جنہوں نے مکھوال کے قلعے میں پناہ لے رکھی تھی، کا گھیراؤ شاہی فوج نے کر لیا اور ایک روایت کے مطابق زیادہ ساتھی ان کا ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ ان کے ساتھ فقط 40 چیلے تھے۔ ناکہ بندی سے ایشیائی خورد و نوش ختم ہو گیا اور اس پر گرو گوبند سنگھ نے ایک نزدیک چمکور کے قلعے کی طرف جانے کی کامیابی حاصل کر کی، لیکن شاہی قلعے نے ان کا تعاقب جاری رکھا۔ اس جنگ میں شاہی قلعے کے ہاتھوں گرو گوبند سنگھ کے 2 بیٹے جہر سنگھ اور جیت سنگھ اور بیوی سندری، جو بیوی تھی ان کی سندری بیوی، وہ بھی قابو میں آ گئی اور ماں کی آنکھوں کے سامنے ان کے 2 بیٹوں کو قتل کر دیا گیا۔ چمکور قلعے میں دست بدستہ لڑائی ہوئی، جس میں گرو گوبند سنگھ جی نے شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے شاہی خاندان کے کمانڈر ناہر خان کو قتل کر دیا اور کئی گھنٹوں تک جاری رہنے والی لڑائی نے شب کا اندھیرا دیکھ لیا اور اسی اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر گرو اپنے 5 چیلوں کے ساتھ قریب و جوار کے جنگلوں میں انہوں نے پناہ لے لی۔ اور یہاں ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ شاہی قلعے کے کمانڈر ناہر خان نے گرو گوبند کو پیغام بھیجا تھا، ایک پیغام رسا کے ہاتھوں، کہ دشمنی ختم کر کے فوری طور پر اپنی اطاعت پیش کرے اور کفر ترک کر کے دین اسلام اختیار کرو۔ نوجوان جیت سنگھ نے اپنی تلوار سونت کر پیغام رسا پر چلایا کہ اگر وہ دوسرا کوئی جملہ اس نے کہا تو وہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، اور اس نے یہ بھی کہا انہوں نے کہ تمہیں ہمارے گرو سے اس طرح مخاطب ہونے کی جرت کیسی ہوئی۔ دونوں بیٹوں کی اندھوناک موت کی خبر گرو گوبند سنگھ نے بڑے صبر و تحمل سے مظاہرہ کیا اور اس کو سنا۔ ان پیروں کے پیروکار ماتمی لباس میں ملبوس تعزیت کے لیے آئے۔ بہت سے جو ان کے چیلے تھے وہ رونا شروع ہو گئے، لیکن انہیں ماتم کرنے سے، بین کرنے سے گرو نے منع کر دیا اور موت کے بارے میں بڑا شاندار فلسفہ بیان کیا اور ان کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، یہ اموات خدا کی مرضی کے مطابق ہوں۔ گرو نے زمین پر 2 لکیریں کھینچی، پھر انہیں اپنے ہاتھ سے مٹا دیا اور کہا، سکھ بھائیوں، جب یہ لکیریں وجود میں آئیں تو کوئی خوشی نہ تھی، جب انہیں مٹایا گیا تو کوئی افسوس نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح یہ لکیریں عارضی ہیں، اس طرح اس دکھ بھری عارضی دنیا کے معاملات بھی عارضی ہیں۔ خدا ایک چیز بناتا ہے، جب اختیار اس کے ہاتھ میں ہے تو ہم اعتراض کرنے والے کون ہیں؟
اس کی منشا پر مضبوطی سے بھروسہ رکھنا، کیونکہ وہ قادر مطلق ہے، ہم بیچارے فانی اس کے سامنے بھلا کیا حیثیت رکھتے ہیں۔ گرو کی زبان سے ادا کردہ یہ الفاظ جادوئی اثرات کے حامل تھے۔ انہوں نے اپنے گرو کو ثابت قدم رکھا تو سب نے اپنا غم کو کمزوری نہ بنایا بلکہ غم کو طاقت بنایا۔ آپ بلکہ زبردست جوش و خروش سے اپنے دین کے دشمنوں کے ساتھ لڑائی کو معاملہ رکھا۔ بہرحال گرو نے اپنے پانچوں چیلوں کے ساتھ روانہ ہوئے تو ان کو پھر راستے میں 2 پٹھان میں ملے، جن میں سے ایک نام خان نام تھا اور دوسرا غنی خان نام تھا، تو جنہوں نے انہیں پہچان کر ان کو چاہا کہ ان کو اپنی گرفت میں لے کر اور ان کو حاکم کے پاس لیا جائے، سرہند کے پاس لے جایا جائے اور انعام لیا جائے۔ تو ان کی نیت بھانپ کر گرو نے ان کو پھر یہ کہا کہ وہ بھی ان کو انعام ہی دیں گے، اور اس کے علاوہ بھی ان پٹھانوں پر گرو کے ذاتی نوازشات اور احسانات بھی تھے۔ اس طرح گرو بحفاظت بہلول پور ضلع لدھیانہ پہنچ کر ایک ایرانی معلم تھے اس دور میں، قاضی پیر محمد، اس کے گھر میں پناہ لے لی، اور کسی خطرے کے پیش نظر وہ وہاں سے نکل کر پھر بٹھنڈا کے جنگلات پہنچے۔ وہاں انہوں نے دوبارہ اپنے چیلے جمع کرنے شروع کیے۔ اس طرح گرو گوبند سنگھ نے 12,000 لڑاکا باشمول اس میں شاہ سوار بھی تھے اور پیادہ فوج بھی تھی، ان کو منظم کیا۔ جیسے ہی ان کارروائیوں کی خبر حاکم سرہند کو پہنچی تو اس نے 7,000 کی ایک مسلح فوج روانہ کی۔ مختصر کے مقام پر یہ جنگ ہوئی۔ مختصر کا نام بعد میں پڑا، جس کا مطلب ہے نجات کا تالاب۔ اس جنگ میں سکھوں کو فتح حاصل ہوئی۔ اس جنگ کی فتح نے سکھوں کے حوصلے بلند کر دیے، اور وہ جو لوگ اس وقت بڑے حوصلے ہارے ہوئے تھے ان کو ایک بار پھر تقویت ملی، اور فیروز پور میں مختصر کے نام سے ایک تالاب بھی تعمیر کروایا گیا، اور سکھوں کا یہ عقیدہ ہے جو کوئی بھی اس میں نہائے گا اس کو نجات مل جائے گی۔ اس واقعے کی یاد میں ماہ کی 1 تاریخ کو بڑے میلے کا انعقاد کیا جاتا تھا۔ اس جنگ کے بعد گرو مالوا چلے گئے، کچھ عرصہ سکون سے گزارا، زیادہ تر اپنا وقت اپنے مذہب کی تبلیغ میں گزارا۔ وہاں ایک کشادہ مکان کی تعمیر کی جسے دمدمہ کہا جاتا ہے، یہاں ہر سال ایک بڑا میلہ بھی منعقد ہوتا ہے۔ گرو نے اعلان کیا تھا کہ جو کوئی بھی اس میں حاضری دے گا، چاہے وہ جاہل ہی کیوں نہ ہو، اس جگہ زیارت کرنے کی نیکی سے وہ علم میں ممتاز ہو جائے گا، اس دنیا میں اس کو تمام کامیابی نصیب ہوگی اور آنے والی دنیا پر اس کے بے شمار عنایات نچھاور ہوں گی۔ گرو کے تخیل کی یہ پرواز اس قدر مؤثر ثابت ہوئی کہ سکھ قوم ان سادہ لوگوں کو بھی عالم فیضل سمجھنے لگے جو یہاں یاترا کرتے تھے۔ یہاں سادھو آباد ہونے لگے، فقیر آباد ہونے لگے، یہاں پر ہی گرمکھی بہترین طرز پر لکھی گئی رہی۔ اس کے بعد گرو سرہند آ گئے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں مسلمان حاکم کے احکامات پر ان کے 2 کمسن بیٹوں کو بے دردی سے قتل کیا گیا تھا۔ سکھوں کو اس شہر سے نفرت تھی۔ انہوں نے گرو کے پاؤں پر گر کر التجائیں کی کہ اے سچے بادشاہ، ہمیں حکم دو، ہم اس شہر کو جلا کر راکھ کر دیں، کیونکہ ہم نے اس کو دیکھنا گوارا نہیں کر سکتے۔ یہ وہ مقام تھا جہاں 2 چہیتے شہزادے قتل کر دیے گئے ہیں۔ یہ سن کر گرو سوچ میں پڑ گئے اور سمجھا کہ شہر تو اس کے بیٹوں کے قتل کا ذمہ دار نہیں، اس لیے انتقام لینے سے انہیں منع کیا۔ لیکن سکھ مشتعل ہو چکے تھے، اور یہ بات بھی علم میں تھی کہ ایسا کام کرنے سے خود سکھ قوم ایک آزمائش میں پڑ جاتی۔ تو گرو نے مشتعل سکھ قوم کو بلند آواز میں کہا، جو میرا سکھ ہے وہ جب دریا کے قریب سے گزرے تو یہاں معصوم بچوں کے ساتھ ہونے والے ظلم کے خلاف شہر سرہند سے 2 اینٹیں کھینچے اور دریا میں پھینک دے۔ میرے سکھ اس سرہند کے نام سے نہیں بلکہ گرو مار کے نام سے پکاریں گے۔ یہ رسم آج بھی جاری ہے، اور جہاں گنگا پر جانے والے زائرین سرہند سے گزرتے ہوئے چاہے جا رہے ہوں یا پھر آ رہے ہوں، 2 اینٹیں اٹھا کر دریا میں پھینک کر اپنا غصہ اور نفرت کا اظہار کرتے رہے، یہاں تک کہ راسخ العقیدہ سکھوں میں صبح سویرے سرہند کا نام لینا منحوس سمجھا جاتا ہے۔ سکھوں نے وہاں سماعت تعمیر کی اور سکھوں کی بڑی تعداد وہاں پر حاضری دیتی ہے۔ اور اسی طرح پھر دکن میں مقیم مغل بادشاہ اورنگزیب کو جب گرو کے متعلق شاکی تھا نے فرمان جاری کیا اور اپنے پاس بلوایا، تو سمجھدار گرو اس فرمان پر سمجھ گیا کہ یہ فرمان مزید نہ مسائل ان کے لیے پیدا کر دے، تو انہوں نے اس فرمان پر بوسہ لیا اور شاہی ایلچی کی اوبھگت کی اور کہا وہ بذات خود شہنشاہ کا ماتحت اور قانون پسند ہے۔ انہوں نے فارسی زبان میں
1400 قطعات پر مشتمل ایک طویل نظم لکھی جس میں اپنے ساتھ ہونے والی تمام تر زندگی میں زیادتیوں کا بڑی تفصیل سے اس کا ذکر کیا اور آخر میں کہا انہیں کسی کا خوف نہیں، اگر انہیں مار دیا جائے گا تو اس کی موت کا پھر بدلہ بھی لیا جائے گا۔ خط کو سر بمہر کر کے ایلچی کو دیا گیا اور ایلچی کے ساتھ دیا سنگھ کے ہمراہ کو بھی ہمراہ کیا گیا اور کچھ تحائف بھی دیے گئے۔ بادشاہ خط کا مضمون اور بھائی دیا سنگھ کے لباس کی وضاحت دیکھ کر بہت خوش ہوا، متاثر ہوا، اسے خلعت سے نوازا اور گرو کو دوبارہ ایک خط اور تحائف سے بھیج کر کہا وہ بادشاہ کے پاس حاضر ہوں، انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، وہ محفوظ رہیں گے۔ اور گرو پھر چل پڑے، اور گرو اگر راستے میں ہی تھے کہ 1707 میں انہیں اورنگزیب عالمگیر کی وفات کی خبر ملی۔ گرو گوبند سنگھ جب دکن پہنچے تو اس وقت تخت پر بہادر شاہ بیٹھا ہوا تھا۔ بہادر شاہ نے سکھ گرو کا شاندار استقبال کیا، انہیں فوج میں 5 ہزاری کا منصب دیا اور گرو گوبند سنگھ کو پہلی بار سکھ کا سانس نصیب ہوا۔ گرو گوبند سنگھ صاحب نے ایک پٹھان کو اپنا ملازم رکھا جس کے ذریعے وہ گھوڑوں کو خریدتے تھے۔ ایک بار گھوڑوں کی ادائیگی میں تاخیر کی وجہ سے پٹھان کو غصہ آ گیا، اس نے گرو گوبند سنگھ صاحب سے درست لہجے میں رقم کا مطالبہ کیا جسے گرو نے اپنی توہین گردانا اور مشتعل ہو کر تلوار میان سے نکال کر اس کا سر تن سے جدا کر دیا اور بعد میں پھر ان کو بڑا پچھتائے بھی۔ انہوں نے مقتول پٹھان کے بیٹوں کو اور ان کے بیوہ کو بلا کر روپیہ پیسہ بھی دیا، تحائف بھی دیے، لیکن پٹھان کے بیٹے اپنے باپ کے قتل کو معاف کرنے کو تیار نہیں تھے۔ انہوں نے قتل کا بدلہ لینے کے لیے قسم اٹھا رکھی تھی، تو مطلب انہوں نے موت کا بدلہ لینے کے لیے موقع کی تلاش میں تھے۔ اور ایک روز گرو کی خوابگاہ میں داخل ہونے میں کامیاب ہوئے اور گرو کو جب سوتا پایا تو خنجر ان کے پیٹ میں گھونپ دیا۔ گرو کی چیخ پکار سے چیلے جمع ہو گئے اور لڑکوں کو حراست میں لے کر گرو کے سامنے پیش کیا۔ گرو نے اپنے چیلوں کو تاکید کی کہ ان نوجوانوں کو ہرگز تنگ نہ کریں کیونکہ انہوں نے اپنے والد کا بدلہ لینے کے لیے ٹھیک کیا ہے، اور انہیں پھر رہا کر دیا گیا۔ یہ گرو کا ایک اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ تھا۔ گرو کا ذہن اپنے بچوں اور دوستوں کے افسوسناک انجام ہمیشہ ان پر غالب رہا، ان کی زندگی میں افسردگی چھائی رہی۔ اور پھر اسی طرح ایک بار جب ان کے زخم ان کو یہ محسوس ہوا وہ ٹھیک ہو گئے ہیں تو وہ کمان کھینچنے لگے تاکہ وہ اس کی پڑتال کر سکے زخموں کی، لیکن وہ خنجر سے لگے زخموں پر لگے ٹانکے کھل گئے اور انتڑیاں بہہ آ گئیں اور خون لگاتار بہنا شروع ہو گیا۔ دہلی سے نامور جرح کو بلوایا گیا جس نے علاج کیا، لیکن گرو کی بے چینی بدستور بڑھتی چلی گئی اور انہوں نے کہا کہ وہ ماحول کو تبدیل کرنے کے لیے جنوب کی طرف روانہ ہونا چاہتے ہیں۔ وہ پالکی میں سوار ہوئے اور قصبہ نادر کے پاس پہنچ کر ان کی تھکان بڑھ چکی تھی۔ چیلوں کو رکنے کا کہا کہ ان کا آخری وقت آن پہنچا ہے، اب دوائی اور علاج کا کوئی فائدہ نہیں۔ انہیں غریبوں میں خیرات تقسیم کرنے کی ہدایت کی۔ اس پر گرو کے حکم پر ہزاروں برہمنوں کو کھانا کھلایا گیا، لیکن جب سکھوں نے اپنے گرو کی گرتی ہوئی حیثیت دیکھی تو انہیں یہ احساس ہو گیا کہ ان کا آخری وقت آن پہنچا ہے، تو انتہائی غم کی حالت میں روتے ہوئے عرض کی کہ اے سچے گرو، جب تم نہیں ہوگے تو کون ہمیں سچائی کا جذبہ پیدا کرے گا، کون فتح و نصرت کے لیے رہنمائی کرے گا؟ تو گرو نے جواب دیا 10 مقررہ اشخاص نے اپنا خاص کام پورا کر دیا ہے، لہٰذا میں اپنے پیارے خالصہ کو خدا کے سپرد کرتا ہوں جو ہمیشہ رہنے والا ہے۔ جو کوئی گرو کو دیکھنا چاہتا ہے وہ گرنتھ کے سامنے جھک کر کھولے، اس کی ملاقات گرو سے ہو جائے گی۔ بعد میں گرنتھ ہی دنیا میں تمہاری مشکلات اور مصائب میں مددگار ہوگی۔ جہاں کہیں بھی 5 سکھ اکٹھے ہوں گے وہاں گرو موجود ہوگا۔ گرو نے انہیں نصیحتیں کی، انہیں ایک خدا پر یقین ہونا چاہیے، گرنتھ کو الہامی کتاب سمجھنا چاہیے۔ سانس اکھڑنے لگی تو کہنے لگے کہ مجھے غسل دے کر نئے کپڑے پہنا دیے جائیں، مجھے ہتھیاروں سے مسلح کر دو، اور جب میری روح پرواز کر جائے تو میرے کپڑے اور ہتھیار مت اتارنا اور انہیں میرے ساتھ ہی جلا دینا۔ یہ کہہ کر گرو فوراً ہی چتا پر بیٹھ گئے اور آسمان کی طرف مسرت بھری نظر ڈالی اور انہوں نے کہا جب سے میں نے اور
جب سے میں نے تمہارے پاؤں چھوئے ہیں میں نے اپنی آنکھیں تم پر جما دی ہیں۔ گرو گوبند سنگھ جی 48 سال کی عمر میں فوت ہوئے۔ بطور گرو 30 برس 11 ماہ حکومت کی۔ ان کی موت سکھوں کے لیے سانحہ تھی جس کا سوگ منایا گیا، یہاں تک کہ شدت غم کی وجہ سے بہت سے سکھوں کی موت واقع ہو گئی۔ گرو گوبند سنگھ جی کی سمادھ نادر شاہ کے سے کچھ ہی فاصلے پر تعمیر کی گئی جسے اب کا لنگر کہتے ہیں۔ وہاں تلواروں، ڈھالوں اور بھالوں کی بڑی تعداد رکھا گیا۔ سکھ قوم اپنے عظیم گرو سے تعلق کی وجہ سے عبادت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تمام مورخین گرو گوبند سنگھ جی کی عظیم خصوصیات کی تعریف کرتے ہیں کیونکہ ان میں ایک مذہبی رہنما جنگجو کی خصوصیت مشترکہ طور پر موجود تھی، بدرجہ اتم موجود تھی۔ وہ ممبر پر ایک مقرر تھے اور ایک میدان جنگ میں ایک فاتح تھے، مسند پر ایک بادشاہ تھے، خالصہ کی صحبت میں ایک فقیر تھے۔ انہوں نے وقت کے بدلتے دھاروں کے ساتھ سکھوں کو چلنے کا ہنر سکھایا تھا۔ انہوں نے اپنے پیروکاروں کے ذہنوں میں بہادری اور مقابلے کا جذبہ پیدا کیا تھا جس سے وہ میدان جنگ میں شجاعت اور دلیری کی شاندار داستانیں رقم کرنے کے قابل ہوئے۔ انہوں نے ہندوؤں کی چاروں ذاتوں کو برابری کا درجہ دے دیا تھا۔ انہوں نے ایسی قوم کو وہ جذبہ دیا جس نے جلد ہی پنجاب میں مسلمانوں کی حکومت کے کھنڈر پر ایک شاندار عمارت تعمیر کرنے کے وہ قابل ہوئے۔ انہوں نے سکھوں کو ایک وفاقی جمہوریہ کے سیاسی معاملات پر اپنی رائے کا اظہار کا حق دے دیا۔ آج بھی تسلیم کیا جا کرتے ہیں کہ غیر منظم جاٹوں کو جن کا کام لوٹ مار اور غارت گری تھی، یا ان میں سے کچھ لوگ زراعت پر بھی جن کا انحصار تھا، کو فاتحین میں تبدیل کیا، ان کو سیاسی وحدت کی جماعت میں تبدیل کر دیا۔ گرو گوبند سنگھ نے نانک کی تعلیمات میں جن تبدیلیوں کو روشناس کرایا اس کی تفسیر ان کی اپنی سوانح راحت نامہ میں بیان کی گئی ہیں۔ ان کی موت کے بعد بیراگی بندہ، جس کو بیراگی سنگھ بھی کہا جاتا ہے، نے سکھوں کو منظم کرنے کے میں کلیدی کردار ادا کیا تھا، اور لیکن عصبیت کی بنیاد پر ایسی خوفناک وحشت کا بازار گرم کیا کہ ایسی درندگی کے مظاہرے کیے جس کی مثال تاریخ میں شاذ ہی ملتی ہے۔ اس نے انتقام اور نفرت کی آگ میں بے گناہ مسلمانوں کی خون سے آگ بجھائی، اور لیکن نفرت و دشمنی کی وہ بنیادی رکھ دی۔ اس پر ہم گفتگو اگلے ایپیسوڈ پہ، اور ہم سے جڑے رہیے، ناراض نہ ہویا کیجیے، اور اگر کوئی آپ کے پاس مزید ریفرنس موجود ہے، مستند ریفرنس، مستند حوالے، تو دیجیے تاکہ میں بھی پڑھ لوں، اور میں نے اپنے حوالے اپنے ڈسکرپشن میں ڈال دیے ہیں۔ اب آپ سے اجازت، والسلام، بہت شکریہ۔